خوش آمدید۔ آج ہم جدید فزکس کے اس زبردست انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے ہمیں سکھایا کہ بھائی حقیقت ویسی بالکل نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہماری سوچ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کبھی سوچئے تو کیا ہو اگر کائنات کے وہ بنیادی اصول جن پر ہم صدیوں سے آنکھیں بند کر کے یقین کرتے آئے ہیں وہ سب غلط ہوں؟ بس یہی وہ ایک سوال تھا جس نے 20ویں صدی کے سب سے بڑے ذہنوں کو ایک ایسے سفر پر بھیج دیا جس نے کہہ لیں کہ حقیقت کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کلاک ورک کائنات کو دیکھیں گے، پھر سمجھیں گے کہ اس کی بنیادوں میں دراڑیں کیسے پڑیں۔ اس کے بعد آئنسٹائن کی مڑی ہوئی حقیقت پر بات ہوگی، پھر ہم عجیب کوانٹم دنیا میں جھانکیں گے اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری جدید فزکس ہماری جیب تک کیسے پہنچی۔ بہت لمبے عرصے تک یعنی صدیوں تک سائنسدانوں کے لیے کائنات ایک بالکل پرفیکٹ خوبصورت گھڑی کی طرح تھی۔ ہر چیز منظم، ہر چیز کی پیشن گوئی ممکن اور ہر چیز قوانین کے پابند، مطلب ایک بہت ہی پرسکون اور سادہ سی دنیا تھی۔ اسی کو کہتے ہیں نیوٹن کی فزکس یا کلاسیکی فزکس۔ اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ کائنات ایک بہت بڑی مشین ہے اور اگر کسی طرح اس مشین کے ہر ایک پرزے کی حالت کا پتہ چل جائے تو اس کا مستقبل بھی بتایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں کسی اتفاق یا حیرانی کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، سب کچھ طے شدہ تھا۔ تو یہاں پر دو بالکل مختلف حقیقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ ایک طرف کلاسیکی فزکس کی منظم، قابل بھروسہ دنیا، اور دوسری طرف ہے جدید فزکس کی عجیب اور غیر یقینی کائنات، جہاں وقت اور جگہ جیسی بنیادی چیزیں بھی اپنی حیثیت بدل لیتی ہیں۔ یہ واقع سوچ کا ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ لیکن پھر اس بالکل پرفیکٹ تصویر میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ سائنسدانوں نے کچھ ایسے تجربات کیے جن کے نتائج کلاسیکی فزکس کے قوانین سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کائنات کے اصول ٹوٹ رہے ہوں۔ تو وہ جو خوبصورت کلاک ورک کائنات کا ماڈل تھا وہ اب بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ سائنسدان اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھ رہے تھے جو ان کی سمجھ سے بالکل باہر تھیں اور ان کی کوئی بھی وضاحت موجود نہیں تھی۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں تھیں جیسے الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرفی۔ کلاسیکی تھیوری کے مطابق گرم چیزوں سے لامحدود الٹرا وائلٹ روشنی نکلنی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ پھر تھا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، یعنی روشنی جب دھات سے ٹکراتی ہے تو الیکٹران کیوں نکلتے ہیں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اور تو اور سیارہ عطارد کا مدار بھی نیوٹن کے قوانین سے ہلکا سا ہٹ کر تھا۔ اب یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑے بحران کا اشارہ دے رہی تھیں۔ اور پھر میدان میں ایک ایسا شخص آیا جس نے ان تمام مسائل کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے دیکھا، البرٹ آئنسٹائن۔ انہوں نے صرف ان پہیلیوں کے جواب ہی نہیں دیے بلکہ کائنات کے بارے میں ہمارے سوال کرنے کا انداز ہی بدل دیا۔ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ خلا اور وقت یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی چیز ہیں، ایک لچکدار چادر کی طرح جسے انہوں نے اسپیس ٹائم کا نام دیا، اور یہ چادر اس پر رکھی بھاری چیزوں کی وجہ سے مڑ سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کسی چادر پر ایک بھاری گیند رکھیں تو وہ بیچ سے دب جاتی ہے۔ تو ان کے نظریہ اضافیت کے مطابق گریوٹی یا کشش ثقل کوئی قوت نہیں ہے۔ سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ نہیں رہا بلکہ وہ اپنے وزن سے اسپیس ٹائم کی چادر کو موڑ دیتا ہے اور زمین بس اس مڑے ہوئے راستے پر سفر کر رہی ہے۔ یہ سوچ یہ بالکل ہی نئی تھی اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، اس کا ثبوت روزمرہ زندگی میں موجود ہے۔ جی پی ایس سیٹلائٹس پر جو گھڑیاں لگی ہیں وہ زمین کی گھڑیوں کے مقابلے روزانہ 38 مائکرو سیکنڈز تیز چلتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمین کی گریوٹی سے دور ہیں، اور اگر اس فرق کو ٹھیک نہ کیا جائے تو ہمارا جی پی ایس چند ہی منٹوں میں غلط راستہ بتانا شروع کر دے گا۔ آئنسٹائن کا یہ قول بہت گہری بات کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اضافیت نے صرف فزکس نہیں ہماری سوچ کو کتنا بدل دیا۔ اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ وقت خود کوئی مطلق چیز نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنے والے پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کیسے گزرتا ہے۔ اچھا، تو جس وقت آئنسٹائن کائنات کے بڑی بڑی چیزوں جیسے سیاروں اور ستاروں کو سمجھ رہے تھے، ٹھیک اسی وقت ایک اور انقلاب بہت ہی چھوٹی چیزوں کی دنیا میں آ رہا تھا، یعنی ایٹموں کی دنیا میں، جہاں کے قوانین تو بالکل ہی مختلف اور بہت ہی عجیب تھے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کوانٹم میکینکس کی دنیا۔ یہاں کچھ بھی یقینی نہیں ہے،
یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ذرہ ٹھیک ٹھیک کہاں ہے، بلکہ صرف یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے کہاں ہونے کا امکان یا پروبیبلٹی سب سے زیادہ ہے۔ یہ کائنات کی ایک بالکل نئی اور سچ کہیں تو ایک غیر یقینی تصویر تھی۔ اسے یوں سمجھیں، کلاسیکی دنیا میں ایک گیند کی ایک ہی خاص جگہ ہوتی ہے، لیکن کوانٹم دنیا میں ایک الیکٹران ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے، ایک امکانات کے بادل کی شکل میں، اور وہ اپنی جگہ تبھی طے کرتا ہے جب ہم اسے دیکھتے ہیں یا ناپتے ہیں۔ کتنا عجیب ہے نا؟ یہ غیر یقینی پن اتنا زیادہ عجیب تھا کہ خود آئنسٹائن بھی اسے آسانی سے قبول نہیں کر پائے تھے۔ ان کا وہ مشہور جملہ ہے نا کہ خدا کائنات کے ساتھ پان سے نہیں کھیلتا، یہ اصل میں اسی بات پر ان کا رد عمل تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظریہ اپنے وقت کے لیے کتنا انقلابی اور پریشان کن تھا۔ اچھا، تو یہ ساری باتیں سننے میں بہت عجیب لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی عجیب و غریب نظریات ہیں جو آج ہماری جدید دنیا کی ہر چیز کو چلا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ دیکھیں، یہ عجیب نظریات صرف کتابوں کی باتیں یا خیالی پلاؤ نہیں ہیں، یہ ہماری جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد ہیں، اس کی روح ہیں۔ ہمارا GPS نیویگیشن یہ سیدھا اضافیت کے نظریے پر چلتا ہے۔ لیزرز، بلو رے پلیئرز، کمپیوٹر چپس اور ہمارے اسمارٹ فونز، یہ سب کوانٹم میکینکس کی دین ہیں۔ یہاں تک کہ میڈیکل فیلڈ میں MRI اسکینرز بھی کوانٹم میکینکس کے اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ انقلاب صرف کتابوں میں نہیں، یہ ہماری جیبوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سفر، ایک قابل پیشن گوئی کلاک ورک مشین جیسی کائنات سے لے کر ایک عجیب امکانات سے بھری حقیقت تک، ایک ایسی حقیقت جو اب ہماری پوری دنیا کو طاقت دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہے؟ جس طرح ان انقلابات نے حقیقت کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اسی طرح فزکس کا اگلا بڑا انقلاب کائنات کے کن نئے اور انوکھے رازوں سے پردہ اٹھائے گا، اور وہ ہماری دنیا کو کس طرح بدلے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔